السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میسوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 20 اگست 2024 اور منگل کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور یعنی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان پیغام رسانی کے الزام میں 3 خواتین سمیت 6 ملازمین گرفتار. اللہ ہی حافظ ہے. میں اتنے عرصے سے جیلوں کا معاملات کو دیکھتا ہوں. چلیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو انٹرنیٹ سے متعلق کیس کی سماعت کر لی ہے. میں نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ فائر وال لگانے کا سارا پروسیس ہالٹ پہ کریں پوری دنیا کے. چلیں، وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اظہر مشوانی، فیضان اور نعیم احمد یاسین کے کیس کی جو سماعتیں ہوئی ہیں ریکوری کے حوالے سے اس کی بات ہے. اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اگینسٹ ایک اور ریفرنس دائر ہو گیا. اور کیا حالات ہیں، چلیں سب سے پہلے تو آتے ہیں ریفرنس کے بارے میں. یہ ریفرنس غیر قانونی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ جیسے ہی نوٹسز جاری ہوں نقل تقسیم ہونے سے پہلے اس کے اختیار کو چیلنج کر دینا چاہیے. چلیں، اگر نقل تقسیم بھی ہو جائیں تو فرد جرم عائد ہونے سے پہلے لازمی اس کو چیلنج کرنا چاہیے. سیکشن 265D کی اپلیکیشن دینی چاہیے کہ یہ کیس چل نہیں سکتا اور اس کو منطقی انجام تک جانا چاہیے. یعنی یہاں سے جو بھی آرڈر ہے اس کو چیلنج کرے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے بعد اس معاملے کو چاہے سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے، لیکن جورسڈکشنل ایشو پہ میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو چھیڑنا پہلی فرصت میں چاہیے. اور محسن ہارون اور کیس افسر وقار الحسن نے یہ ریفرنس دائر کر دیا اور اس پہ 36 دن ریمانڈ پہ رکھا. عمران خان صاحب کو گرفتار اور بشرا بی بی کو 13 جولائی کو گرفتار کیا گیا. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے اور بشرا بی بی کے لیے یہ جو ریمانڈ تھا 14 دن سے یہ 40 دن کا کیا گیا. 40 دنوں میں چیلنج کیا ہوا لاہور ہائی کورٹ میں. وہ کیس ہی نکالنا نہیں چاہ رہی تھی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. اگر باقی لوگوں کے حوالے سے میں نے بات کی، اس کی سماعت ہی سپتمبر کے اندر ملتوی کر دی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22 تاریخ کو یہ 40 دن کے ریمانڈ والے کیس کی سماعت ہوگی. اور یہاں جو ہے 2 والیومز پر یہ مشتمل ہے. جو ابتدائی اطلاعات آئے ہیں 13 جولائی کو میں نے پہلے بتایا گرفتاری کر لی گئی ہوئی ہے اور 36 دن یعنی بیسیکلی ایک دن وہ آپ ڈال لینا 37 دن ہو گئے نا. جب آپ گرفتاری ڈالتے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں ریمانڈ لینے کے حوالے سے. انہوں نے کہا اس حوالے سے سوال نامہ بھی فراہم کیا تھا اور دونوں نے سوال ناموں کے جواب جمع نہیں کرائے. اب بندہ پوچھے جیل کے اندر موجود ہیں، آپ پین تو دیتے نہیں، آپ ان کو لکھنے کے لیے کون سا پتہ نہیں کیا. اور میں سہولیات کے حوالے سے بار بار لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آئینی درخواست کے اندر میں یہ سارے سوال اٹھاؤں گا. اور 19 اگست کو عمران خان اور بشرا بی بی کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا. رجسٹرار احتساب عدالت نے جائزہ لے رہے ہیں اس کا، اور اعتراضات دور کرنے کے بعد یہ جو ہے نا احتساب عدالت کے ایڈمن جج کے پاس یہ بھجوا دیا جائے گا. اور ایڈمنسٹریٹو جج یا خود سماعت کرتے ہیں یا کسی اور جج کو منتقل کرتے ہیں. یہ ناصر جاوید رانا صاحب ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور پہلے بھی منظر یہی آ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ کیس کو لے کر چل رہے ہیں وہاں سے ان کا مائنڈ سیٹ اندازہ ہو جاتا ہے. چلیں ہم آپ کو سب سے پہلے آپ آگے لے چلتے ہیں. اچھا، یہ کورٹ فیس کے معاملے میں چونکہ عوامی ریلیف ہے وہاں کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. ہائی کورٹ آرڈر یا فیصلے کی مصدقہ کاپی 1 ٹائم کورٹ فیس 500 روپے پر اتفاق ہوا ہے. اور مصدقہ کاپی کی کورٹ فیس فی پیج جو ہے نا یہ 100 روپیہ پیج رکھی تھی. کیا رکھی تھی؟ 100 روپیہ پیج. یہ 10 روپے نہ بھی کرتے آپ کر دیتے. ہم نے چیلنج کرنا تھا اس سارے مسائل کو. اور بورڈ رویہ کمشنر کو نظر ثانی درخواست پر 1 ٹائم 500 روپیہ کورٹ فیس. کسٹم ایکسائز لینڈ ریویو سول کوڈ 10,000 سے کم کر کے کیسز پر جو کورٹ فیس ہے 10 روپے، کورٹ ریویو اور 500 روپے سے کم کر کے 10 روپے تک درخواست پر یہ کیا ہے. یہ ایک ریلیف دیا ہے. ریلیف اس لیے دیا کہ بہت ہیو اینڈ کرائی تھا. ہم لوگ اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر چکے ہوئے تھے. وہ بڑی مزدار جو بات ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان پیغام رسانی. پتہ نہیں یہ کوئی کیا کر رہے تھے. عمران خان کے حوالے سے 3 خواتین سے 6 ملازمین گرفتار کر لی. اور یہ سیکیورٹی اداروں کی جانب، پتہ نہیں کون سے سیکیورٹی ادارے ہیں. کوئی ملٹری انٹیلیجنس کی بات ہو رہی، میرا نہیں خیال ہے ان کا اختیار ہے. آئی بی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اب سیکیورٹی ادارے کون سے ہیں
پولیس نے گرفتار کیا کسی. ابھی تک تو دیکھیں وہ نہیں پتہ چل سکا نا, ابھی تک جنرل فیاض امیر کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بات نہیں آ سکی. اگر کورٹ مارشل ہونا ہے کہ گرفتاری کی نظر بندی کی ہے, اس طرح جو اکرم ہے سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہے بھائی ان کو کیسے لے کر گئے, ان کا کورٹ مارشل سے کیا تعلق ہے, ان کو تو باقاعدہ بازیابی کی درخواست دائر کی ہوئی ہے رضا قریشی صاحب کے پاس جیسے اس پنڈی بینچ کے اندر. لیکن سوال ہے, اور 6 جو ملازمین ہیں جیل حراست میں, 3 خواتین, اچھا کون کون سے ہیں, سویپر, 2 لیڈی وارڈنس اور CCTV کیمروں کے نگرانی والے. اور میں وہاں اکثر کئی دفعہ ملنے گیا ہوں, اتنے یعنی سر پہ چڑھے ہوتے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں بیٹھے نوٹس تیار ہوتے ہیں, ایک ایک گفتگو سارے بیٹھے آپ کی سن رہے ہوتے ہیں. یہ چاہے وکیل کی ہو یا گفتگو, ان کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے نا, لیکن ہم یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں. اور مجھے یہ کہنا ہے کہ موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے ان ملازمین کے. یہ بشرا بی بی اور مدد پیغام رسانی کہا کرتے تھے, اور نگرانی کے لیے افرادی قوت, یعنی کیا ہو گیا بھائی, وہ کوئی دہشت گرد ہے یار, کوئی شرم آنی چاہیے. جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہو, کیا یار مسلم بھائی یہ پاکستانی ہے, سابقہ وزیر اعظم ہے, کیا وہ پرائیویسی بھی نہیں ہونی چاہیے, خاوند اور بیوی کے درمیان گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی آپ چاہتے کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی ایسا تو دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ سلوک روا رکھ رہے ہیں. اس لیے میں نے نا اس میں آپ کو یاد ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ میں درخواست دیتا ہوں کہ درخواست وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی کہ جس میں یہ ساری چیز سامنے رکھی جائے گی, جس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ تک ساری چیزیں سامنے لے کے آؤں گا. وہ میں نے عمران خان صاحب کو جیل میں دینے والی سہولیات کے حوالے سے میں نے خط بھی لکھا تھا, اور میں نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ مجھے خود انسپیکشن کے لیے وہاں بھجوایا جائے. میں خود جاتا ہوں, میں خود جا کے وہاں انسپیکشن کرتا ہوں, میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ ان کو جو سہولیات مل رہی ہیں کیا مل رہی ہیں. باتیں وہ 100 فاصل دیر, لیکن وہاں جا کے کوئی کرے تو صحیح نا. آپ نے ابھی تک آج تک دکھایا نہیں, ایک دن کی تصویریں لگا کر آپ ثابت کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سہولیات دی ہیں. کوئی سہولیات عمران خان صاحب کو میری نظر میں تو ہے ہی نہیں. جو جتنی آنی ہے وہ آنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے میں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کو بتا دوں کہ میں نے اس میں صدر پاکستان وزیر اعظم کو یہ کچھ 26 صفحوں پر مراسلہ بھیجا ہے, پوری دنیا میں جہاں فائر وال نصب ہیں وہ ساری چیزوں کے سامنے رکھتا ہے. اور میں نے کوشش کی ہے, اور میں نے کہا یہ روک لیں آپ. یعنی صرف سعودی عرب اور اپنا دبئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر مونارکی ہے, وہاں پر یہ بنیادی حقوق اس طرح کے نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ فائر وال اگر کرنا ہے تو روکنے کا طریقے اور ہیں آپ کے پاس اگر اس چیزوں کو, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ ہی سلو کر دیں, آپ سوشل میڈیا سارا ہی بند کر دیں. یہ تو کسی طرح اجازت. آرٹیکل 19 اور 19A کی یہ خلاف ورزی. میں نے پورے ممالک کا میں نے سارا ذکر کر کے انہیں کہا ہے, اور میں انشاءاللہ اس میں آئینی درخواست بھی دائر کرنے جا رہا ہوں. اور اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی, اور آج کل انٹرنیٹ سست ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہم کوئی آرڈر جاری کریں یہ بتائیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے. وزارت اس سے متعلق پتہ چل انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کی کیا وجہ ہے. PTI سے پوچھیں یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. عدالت کو بتایا گیا PTI اس معاملے پر خاموش ہے کہ سیکٹری جوائنٹ سیکٹری میں سے کس کو بلائیں, کہ وزارت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلا لیا جائے. چیف جسٹس نے کہا اس کو بلائیں گے جو اس معاملے کا علم رکھتا ہو اور عدالت کو بریف کر سکے. نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نا یہ پیر تک سماعت ملتوی کر دیا. آخر میں اظہر مشوانی کے بھائیوں کی درخواست, فیضان کی درخواست, نعیم احمد یاسین کی درخواست پہ تو یہ اعتراض تھا جو لاہور ہائی کورٹ سے میں نے واپس لی, میرے ایسوسیٹ وہاں پر موجود تھے. اس پہ جناب FIR کا اعتراض گیا, کچھ صفحوں کا, حالانکہ صفحے کوئی اعتراض تو تھے ہی نہیں اور نہ کوئی ایسی بات تھی, لیکن وہ ریموو کر دیا گیا. اعتراض نمبر لگ گیا ریٹ کا, اور اس کی سماعت اب 22 کے لیے 22 کے اس میں بھی نوٹس ہوا. وزارت سیکٹری داخلہ, وزارت دفاع اور FIA کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس نہیں. اگر اور ان کو اگر کسی آدمی نے یا اسٹیٹ سے متعلقہ اہلکاروں نے پتہ کیا تو دونوں جرائم ہیں. اٹارنی جنرل کی کوشش ہے کہ یہ لوگ ریکور ہوں. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے جتنے لوگ اس حکومت میں لاپتہ ہو رہے ہیں اتنے ہی پچھلی حکومت میں ہو, لیکن ہمیں آئین اور قانون کو دے کر فیصلہ کرنا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے ایسا نہیں ہے. جس طرح کے لوگ اب اغوا ہو رہے ہیں یہ پچھلے دور میں ایسے نہیں ہو سکے. میں کوشش کروں گا ڈیٹا لے کے جاؤں. اگر کوئی نفرت انگیز تقریر کرتا ہے تو اسے قانون کے مطابق نپٹیں. اس میں بھائیوں کا کیا قصور؟ اظہر مشوانی کے بھائیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. باپ کا بیٹے اور بیٹے کو باپ کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا. نا مشکل دور سے گزر رہے ہیں. اور جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیا کہ صورتحال کل تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن عدالت نے ویسے ہی رہنا. ہم سے پوچھیں ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے. اور جسٹس میاں گل حسن اور نے یہ بڑا زبردست کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا, ڈیٹا ریکور بھی ہو سکتا ہے. اس پر باور روا نے بتایا کہ جن گاڑیوں نے مغیوں گاڑی اٹھایا ان گاڑیوں کے روٹس کی بھی ٹریس کیا جائے. جس طرح اس بار کہ آپ کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے اور CCTV فوٹیج طلب کرتے ہوئے سماج. اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ میں نے
وہ ساری سیف سٹی اور سب نے وہ ڈیٹا سارا اکٹھا کر لیا. اب لیٹ سی وہ کیا کرتے ہیں. اور فیضان کے کارکنان کو جب ذکر آیا اس کے حوالے سے والد جو ہے وہ روسٹروں پہ آ گیا, آپ دیدہ ہو گئے. انہوں نے کہا میں صبح بھی مار رہا ہوں اور شام بھی مار رہا ہوں. صبح شام تک میری بیوی اٹھنے کے قابل نہیں رہی. وہ 75 سال کا ہو, بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا. اور عدالت نے ریمارکس دیا کہ اٹارنی جنرل اس معاملے کو بھی دیکھیں اور جمعرات کو رپورٹ کریں. یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.